عورت اور مرد کی تنہائی یعنی خلوت کے بارے میں بعض شرعی احکام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأة الا مع ذی محرم، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اس وقت تک اکیلا نہ ہو جب تک اس کے ساتھ اس کا محرم موجود نہ ہو، متفق علیہ۔ اسی طریقے سے مسند امام احمد میں یہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا یخلون رجل بامرأة الا كان الشیطان ثالثهما، خبردار کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلا نہ ہو کیونکہ ایسی صورت میں ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہ حدیثیں واضح کرتی ہیں کہ کسی غیر محرم مرد اور غیر محرم عورت کا تنہائی میں اکٹھا ہونا حرام ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کا یہ کہنا درست نہیں کہ مجھے اپنی بیوی پر پورا بھروسہ ہے، مجھے اپنے دوست پر یا قریبی پر اعتماد ہے، اس لیے اگر وہ میری بیوی کے ساتھ اکیلا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ کہنا ہرگز درست نہیں۔ اسی لیے ایک عالم کا بہت خوبصورت جواب ہے کہ جب کسی نے کہا کہ اگر وہ یعنی غیر محرم میری بیوی کے ساتھ اکیلا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ہمیں ان دونوں پر بھروسہ ہے، تو انہوں نے فرمایا لیکن ہمیں شیطان پر بھروسہ نہیں۔ اسلام میں حکم لوگوں کے اعتماد پر نہیں بلکہ شریعت کے اصول پر قائم ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسی خلوت میں یا تنہائی میں شیطان تیسرا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے اس دروازے کو ابتدا ہی سے بند کر دیا تاکہ فتنے اور گناہ سے حفاظت ہو سکے۔ سوال ہے کہ خلوت محرمہ یعنی کہ تنہائی سے کیا مراد ہے؟ خلوت سے مراد یہ ہے کہ ایک اجنبی مرد اور اجنبی عورت ایسی جگہ پر اکیلے ہوں جہاں کوئی انہیں نہ دیکھ سکے یا ان کی بات سن نہ سکے۔ اگر وہ عوامی جگہ پر ہوں، عام پبلک جگہ پر ہوں اور لوگ ان کی بات سن سکتے ہوں تو راجح قول کے مطابق اسے خلوت نہیں کہا جائے گا۔ تو خلوت کب ختم ہو جاتی ہے؟ خلوت دو صورتوں میں باقی نہیں رہتی کہ وہاں پر کوئی تیسرا کوئی شخص بھی موجود ہو۔ اسی طریقے سے اگر کمرے میں کوئی اور نہ ہو لیکن کوئی ایسا شخص موجود ہو جو انہیں دیکھ بھی سکتا ہو یا ان کی گفتگو بھی سن سکتا ہو تو اس سے خلوت محرمہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو حرام خلوت کب ہوتی ہے؟ یعنی جب ایک غیر محرم مرد اور غیر محرم عورت ایسی جگہ اکیلے ہوں جہاں نہ کوئی تیسرا شخص موجود ہو اور نہ ہوئی کوئی ایسا ہو جو انہیں دیکھ یا سن سکے، تو یہ حرام خلوت کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایک مرد ہو اور متعدد عورتیں ہوں یا ایک عورت ہو اور ایک سے زیادہ اجنبی مرد ہوں تو کیا یہ حرام خلوت کہلاتی ہے؟ تو کہا جائے گا کہ اگر ایک عورت کئی مردوں کے ساتھ یا ایک مرد ایک سے زائد عورتوں کے ساتھ اگر ہو تو راجح رائے کے مطابق اس کو خلوت نہیں کہا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں پر فتنے، شک اور تہمت کا کوئی اندیشہ نہ ہو اور نہ ہی ان میں کوئی سیٹنگ یعنی باہمی سازش کا امکان ہو۔ سوال ہے کیا سوشل میڈیا پر غیر محرم سے نجی گفتگو یعنی کہ پرائیویٹ چیٹ وغیرہ کرنا کیا یہ بھی حرام خلوت میں شامل ہے؟ جواب ہے کہ جی ہاں، سوشل میڈیا پر غیر محرم مرد اور عورت کے درمیان پرائیویٹ چیٹ یعنی کہ نجی گفتگو فتنوں کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ شیطان اسی راستے سے بہت سے نیک لوگوں کو بھی دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ اکثر ابتدا کسی جائز صورت سے ہوتی ہے لیکن شیطان آہستہ آہستہ گفتگو کو غیر ضروری قربت کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے بلا ضرورت پرائیویٹ چیٹ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کسی غیر محرم مرد سے خواہ وہ عالم یا شیخ ہی کیوں نہ ہو، بلا ضرورت گفتگو ان سے کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہو تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے شوہر یا کسی محرم کے ذریعے سوال کیا جائے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو عالم کی اہلیہ یا کسی قابل اعتماد دینی بہن کے ذریعے رابطہ کیا جائے۔ اگر براہ راست رابطہ ضروری ہو، ناگزیر ہو، تو گفتگو صرف ضرورت تک مختصر اور باوقار رکھی جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سوشل میڈیا خیر کا ذریعہ بھی ہے اور آزمائش کا بھی۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے دین، عزت اور دل کی حفاظت کرتے ہوئے اسے صرف خیر اور نیکی کے لیے استعمال کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حدود کی حفاظت کرنے اور ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واللہ تعالی اعلم۔